شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت ہی رحم و کرم والے ہیں۔ سورہ اعلیٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 19 آیتیں ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، آپ اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کیجیے جو کہ بلند و بالا ہے۔ الذی خلق، جس رب نے پیدا کیا، فسوا، پھر ٹھیک ٹھیک بنایا، والذی قدر فہدی، اور جس نے تقدیر بنائی، درست اندازے سے بنایا، پھر رہنمائی فرمائی، والذی اخرج المرعى، اور جس رب العالمین نے چارہ نکالا، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو سیاہ بھوسا بنا دیا، سنقرئک، ہم آپ کو عن قریب پڑھائیں گے، بس آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے، انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہی اللہ اعلانیہ چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ان چیزوں کو بھی جو چھپی ہوئی ہیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم آپ کو سہج سہج آسان کر دیں گے، آسان شریعت کے لیے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، سو آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ پہنچائے۔ سَيَذَّكَّرُ، یقیناً نصیحت حاصل کرے گا وہ شخص جو اللہ سے ڈرے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور دور رہے گا اس سے وہ بدبخت انسان جو داخل ہوگا النار الکبریٰ، بڑی آگ میں۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر نہ تو اس میں اسے موت آئے گی اور نہیں وہ زندگی جیے گا۔ یہ صورت برونٹھم صورت سورہ غاشیہ چھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسیمن دون صورتن جمعہ نماز مز پرن۔ یت صورتس مز اس گوڑیکی حکم آو اس دن، اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، توی پرتو تسبیح پنس رب سن ناو سنس الاعلیٰ، یس ساروی کھت تھوت بلند چھو، الذی خلق، یم پود کر پت بنائن ٹھیک ٹھیک انسان۔ رب العالمین کی تسبیح جو ہم پڑھتے ہیں وہ دو الفاظ میں، ایک یہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی جو عیب ہم انسانوں میں ہیں اللہ ان عیبوں سے پاک ہے۔ ہمارے اندر حسد بھی ہو سکتا ہے، کینہ بھی، بغض بھی، نفرت بھی، عداوت بھی، حب جاہ بھی، بڑا بننے کی چاہت بھی، دولت کی چاہت بھی، عزت کی چاہت بھی، اور اسی طریقے سے دیگر دنیاوی گندگیوں کی، عورتوں کی، ان کی چاہتیں بھی۔ اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے، اللہ سب سے بلند و بالا ہے۔ تو ہم جب سبحان اللہ بولتے ہیں تو اس کا مطلب جو خرابیاں، جو کمیاں، جو کوتاہیاں، جو عیوب زمین و آسمان میں، مخلوقات میں، کسی بھی چیز میں، اللہ ان سے پاک ہے۔ جب ایک بندہ ایک بار سبحان اللہ بولتا ہے، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دیتے ہیں کہ گویا اس کے لیے جنت کے اندر ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا جو انسان 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر انتہائی ہلکے لیکن نامہ اعمال میں بہت بھاری۔ وہ کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ سوچیں گے یہ کوتا وزن چھو؟ مشکات شریف میں باب الوضو میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ سبحان اللہ کہتا ہے زمین و آسمان کا آدھا خلا ثواب سے بھر جاتا ہے، اور جب الحمدللہ بھی کہہ دیتا ہے تو تملأان ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کے اس خلا کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔ کتیا آسان الفاظ لیکن اشنا سمجھن اوچ اہمیت کیا ہے۔ اخ واقعہ چھس بو عموماً بیان کرن، یہ کر بستوئی برکن بیان۔ ایک بزرگ کو قبرستان میں ایک دوسرے بزرگ نے عالم کشف میں دیکھا۔ کبھی کچھ اللہ والے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جب وہ قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو اللہ ان کو اندرونی کیفیات سے مطلع کر دیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب اللہ چاہے مطلع کر دے بطور کرامت کے۔
اس بزرگ نے عالم کشف میں دیکھا کہ قبر کے اندر بیٹھا ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے. اس نے تعجب سے دیکھا، سبحان اللہ، قرآن پاک تلاوت کرم قبر میں سے. آگے سے اس بزرگ نے جواب دیا جو قرآن کے اندر قبر میں تلاوت کر رہا تھا، کہا تعجب کیوں کر رہے ہو میرے قرآن کریم کی تلاوت پر؟ جب سے میں مرا ہوں تب سے آج تک میں نے 70,000 قرآن ختم کیے، لیکن مجھے کوئی ثواب نہیں. یہ 70,000 قرآن جو میں نے ختم کیے تم لے جاؤ، اور یہ جو تعجب کی وجہ سے غیر اختیاری طور پر تمہاری زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ نکلا، یہ مجھے دے دے. تو یہ سوچو کوتاہ ثواب چھو زند پان سبحان اللہ پرنس. مرت اگر پتہ کروڑ بار، ارب بار، کھرب بار تے پڑھو سبحان اللہ، تب چھو نہ بایو کافر. جب ہم قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، اللہ کی قسم مردے کی روحیں ہم سے مخاطب ہوتی ہیں اور ہم سے کہتی ہیں کتنے خوش نصیب ہو، اللہ نے تمہیں زندگی دی، کاش ہمیں بھی زندگی کے صرف 2 منٹ مل جاتے. اگر ایک طرف سے ہم کو آپشن ملتا تمہیں محلات بھی، تمہیں زمین کی ساری نعمتیں بھی، زمین کی ساری دولت، بینک بیلنس، زمین، باغات، سب کچھ تم کو، لیکن صرف 2 رکعت پڑھنے کا چانس دوسری طرف سے، ہم زمین کے سارے خزانوں کو لات مار کر صرف ان 2 رکعتوں کو پڑھتے، جن کی آج ہماری نظروں میں کوئی ویلیو نہیں. اس لیے زند پانے اس نیکی بین کریں سے کرو، مرد پت یسوتی کریں پت حکو نہ کرت کی. سبح اسم ربک الاعلی، یہ لیے آیت نازل سب دے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم و فرمو اجعلوها فی سجودکم، یہ تسبیح ازو پہنے سجدہ سنستارن، توبہ دی آئے سجدہ تسبیح قرار دینا. سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بہت بلند و بالا ہے. میون رب ساروے کو تھود سچو پاک. سجدے میں سب سے زیادہ بندہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے. یہ گویا کہ اللہ سے ملاقات ڈائریکٹ ہو رہی ہے اور اس میں کسی تیسرے کا انٹرفیئر ہے ہی نہیں. یہ بندے کا اور اللہ کا ملن ہے. اچھو نہ کاٹ رہے ہیں یہ لسمان چھ ربنا سون رب تک مز گئی سری اتنا ون ربی اشرح یون تے میں نے رب سن کنیکشن الاعلی ساروے خود. اللہ کی قسم اس سجدے کی کیا کہنے جس میں انسان خشوع و خضوع کے ساتھ یہ تسبیح کہنے، شاید اس پر مغفرت کے بھی فیصلے ہو جائیں. الذی خلق، جس اللہ نے پیدا کیا، اس کی تسبیح بیان کیجئے. فسوا، پھر ٹھیک ٹھیک بنایا. سوچئے کبھی جسم کے انگ کو دیکھ کر اگر ہمارا یہ جو وجود ہے یہ 100 فٹ لمبا ہوتا کتنا ایسا ہو. ہماری سوسائٹی میں کوئی لمبا لڑکا ہوتا ہے، کوئی لمبا انسان ہوتا ہے، جی بھی باسن کیا بلایا کا چھوٹ آسن 2 فٹ جی بھی باسن، یہ کیا اللہ نے ہمارا قد بھی درمیانی کیا شاندار بنایا. انگلیاں بھی لمبی نہیں بنائی، اگر انگلیاں لمبی اتنی ہوتی خود ویسا انسان زن ایسا کول ہوتا تھا سنڈال سے. اللہ نے ہماری ہر چیز کو مساوی بنایا. آنکھیں اگر بڑی ہوتی فسوا، درست ٹھیک بنایا. اور اگر یہ کان لمبے ہوتے ہاتھی کی طرح یا چنار کے درخت کے پتوں کی طرح، اس کی باسا زناسا گپن باسن دان باسن. الذی خلق فسوا. الغرض میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا. پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک ہر چیز کو غور سے دیکھیے اللہ نے کس میانہ اعتدال کے ساتھ ہمارے وجود کو بنایا. والذی قدر، اندازہ لگایا. فہدا، پھر ہر انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھایا. بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے پستانوں سے دودھ پینا شروع کرتا ہے. کس نے اسے یہ تربیت دی؟ اور اونٹ کا بچہ، جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی گھاس کھانا شروع کر دیتے ہیں. کس نے ان کو بتایا تمہاری غذا یہ ہے؟ شیر کا بچہ گھاس نہیں کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے. کس نے اسے یہ تربیت دی کہ تیری غذا گوشت ہے، یہ گھاس نہیں ہے؟ اللہ ہی نے ہر انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھایا. فہدا، تفصیل اسمز گسیو تو پانے یل تو غور کریو، تدبر کریو قرآن اسمز. اللہ کی قسم آپ کے سامنے علوم کے سمندر کھل کر آئیں گے. افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ دلن پر چھا قلوب پرن گس قرآن کریم. آسان تفسیر چھو مولانا خالد سیف اللہ صوبین تد گس مطالعہ کرن کن ساتھ. شارٹ کٹ چھو، مختصر ترجمہ، مختصر مطلب. آپ اللہ کے کلام کو جب غور سے سنیں گے اور پڑھیں گے رب کریم آپ پر علوم کے سمندر کو کھولیں گے. والذی اخرج المرعى، اب انسانوں کے پیدائش کے بعد اللہ جانوروں کے
چارے کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وہ اللہ جس نے چارے کو پیدا کیا، پھر کیا ہوتا ہے، جانور اس چارے کو کھاتے ہیں، فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، ایک دور آتا ہے کہ درختوں کے یہ پتے، زمین سے اگنے والی یہ سبز اور یہ ہریالی گھاس، یہ سب کی سب سیاہ ہو جاتی، تحل لیدر پت کرہن پچک مچ بنا۔ اس میں انسان کو یہ درس دیا گیا ہے جیسے یہ درختوں کے سبز پتے، جیسے زمین سے اگنے والی یہ گھاس ایک دن سیاہ بھوسا بن جاتی، انسانا ایک دوشی چینن قبر مز چین مستی یہ سور بن، چینن ارجنت یہ سور بن، پتہ اس کن سات قبر یل کھلن اس وچھن تچ آسان ارجنت سور بنیمت، ژتہِ بنی یہ سور، اور اللہ پھر ان کو دوبارہ پیدا کریں گے۔ فجعلہ غثاء احوا، یہ آخرت کی یاد دلائی جا رہی ہے۔ سنقرئک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ یہ وہی نازل اس گسن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس جبریل امین سے سیت جلدی جلدی پرن تیز تیز پرن، شاید میں مگس قرآن کریم کا حصہ مشت رب کریم ونک فلا تنسا، اس پر نہ ہوئی سے سو مشراؤ نہ کہتی، مگر سو چیز یس اللہ تبارک و تعالی یس مشراؤ سو گو سوال دیگر، انہو یعلم الجہر وما یخفا، وہ اللہ ظاہری چیزوں کو بھی جانتے ہیں، وما یخفا، وہ چیزیں بھی جانتے ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے ذہنس مز ایس میں کس کا پلان گنہک پلان، اللہ ان پلانوں کو بھی جانتے ہیں۔ میں نے تو ذہنس میں شیطن اک جذبہ انکس، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں ایک حیرت انگیز انقلاب لائیں گے اور اپنے رب اللہ کو خوش کریں گے، کروا انشاءاللہ کنا، قرآن پروا کنا، جنت کروا حاصل کنا، رب کرونا خوش کنا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کرون خوش، اس نشی جذبہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چھو تو دل نہیں جذب انتظارن، وما یخفا ونیسرک للیسرا، اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس حض کرو سے تیار آسان شریعت اس پر عمل کرنا لائق بناو اسے۔ یہاں دو مفہوم ہیں، ایک یہ تھا کہ شریعت کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے، دوسرا یہ نہیں، آپ کا مزاج، آپ کی طبیعت، آپ کا انداز ایسا بنا دیں گے کہ آپ کو شریعت پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ یہ بڑ بار نعمت میت تہذ پرابلم چھ نماز پڑھن اس گوبن، سنت پڑھن اس گوبن، مسجد اژن اس گوبن، قرآن تلاوت اس گوبن، گویا کہ شریعت چھن اس کس آسان کی، اس کی شریعت مشکل۔ فرمو رب العالمین رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اس حض بناو تیت کہ ژکس گسی شریعت اس پر پکن آسان، یعنی ژکس گسی چون مزاج گس آسن شریعت تابع، چون انداز گس آسن شریعت تابع، چاہے زندگی آس شریعت تابع، ژٕ گژھی نہ گوبن شریعت پہ پکن کہتے۔ اس کرو ساری دعا یا رب العالمین ژٕ کوٚرُتھ پننس ٹیٹس پیغمبرس کس شریعت پہ پکن آسان، کرکھ نہ اس غریبن تہ شریعت پہ پکن آسان، اللہ تعالیٰ کرن اس کس تہ شریعت پہ پکن آسان، تاکہ اس گوبن نہ نماز، اس گوبن نہ درس قرآن مجلس، اس گوی نہ قرآن کریم مطالعہ تلاوت، اس گوبی نہ دینس پہ شریعت پہ، چاہے زکات روزہ حج کان سات عبادت سہ گژھِ نہٕ گوبٕنۍ اَسہِ کینٛہہ تہِ۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ روٗزِو نصیحت کران، اگر نصیحت فٲیدٕ واتنایہِ، اور نصیحت چھِ یقیناً فٲیدٕ واتناوان کس انسانس، قرآن کریمس منٛز آو وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، تُہۍ کٔرتو نصیحت، یم ایمان وٲلۍ چھِ تمن واتنایہِ یہ قرآن کریم فٲیدٕ، یہ نصیحت واتنایہِ تمن فٲیدٕ۔ سیذکر من یخشا، بوٚڑ بار اکھ راز کھُلیو آز مارکیٹس منٛز 90% لوگ دکان نہ بند کرنے نہ نازِ کس، مسجد نہ اژنے، ییٚتٮ۪تھ چھِ تیٖتیاہ سٲنۍ نوجوان، بہٕ چھُس تۄہہِ گُزٲرِش کران خدا واسطے پانس چھُ مٔشیٖد منٛز آسان پنٕنۍ نوجوان بچہِ تہِ أنِکھ، کیازِ بہٕ زانہٕ تُہنٛدٮ۪ن بچن، مےٚ چھُ تُہنٛز اولاد معلوم، تِم چھِنہٕ ییٚتہِ مٔشیٖد منٛز آسان زانٛہہ، ناو ہٮ۪مہٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ تہِ، لیکن پنٕنۍ اولاد تہِ ٲسۍزیو انُن مٔشیٖد منٛز سۭتۍ، تاکہ ییٚلہِ نوجوان قرآنس کُن آز جھکے اللہ کی قسم کل وہ آپ کا ادب و احترام کرے گا، ورنہ بعید نہیں کل وہ آپ کا گریبان پکڑے گا، کل آپ کے ساتھ بدتمیزی بدسلوکی، حتیٰ کہ جس قیامت کے دور میں ہم گزر رہے ہیں آپ کے ساتھ مار پیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے ساتھ اپنی اولاد کو بھی نیک و صالح بنائیے۔ سیذکر من یخشا، یہ اعتراض اس یہ قرآن لکھ کیس نہ یوت اگر سمجھاؤ نہ مولوی صاحب نے جمعہ کے ذریعے عام طور پر مولوی صاحب تہ روزان نصیحت کران، درس قرآن وہ محفل یہ محفل موبائلن پہ دین نصیحت کیس نہ لوگ حاصل کران، سدن کیش نہ لوگ یمن گومت کیا
قرآن کریم نصیحت وہ لوگ حاصل کریں گے جن کے دل میں طلب ہوگی، جن کے دل میں خدا کا خوف ہوگا. یہن دل میں خدا خوف آئس نہ کہ یہن دل میں طلب آئس نہ تم ہیکن نہ نصیحت حاصل کریں. اور یتمز آون ویتجنبها الاشقا، اس نصیحت سے سب سے بڑا بدبخت انسان دور رہے گا. الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں داخل ہوگا. ثم لا یموت فیہا، نہ اس جہنم میں اس کو موت آئے گی. ولا یحیا، اور نہیں اس کو وہاں پر زندگی جینے کو ملے گی. نہ جی پائے گا نہ مر پائے گا. نیچے سے آگ کا فرش پڑے ہو تو یہ پچھنا ہفتہ، اور سائڈوں سے بھی آگ کی دیواریں، آگ کے انگارے، سانپ اور بچھو، اور پھر آگ کو چاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا. اتنا بھیانک عذاب ہے. اس سے بہتر کیوں نہیں ہے کہ ہم دنیا ہی میں سدھر جائیں، خود بھی اور اپنے عیال کو بھی سدھاریں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پنن پان بچائیتو، واہلیکم، پنن گھر وٲلۍ، پنن شُرۍ، پنن عیال، پنن بچے، پنن کورِ، یم تہِ بچائیتو دوزخ کی آگ سے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. قد افلح من تزکا، کامیاب گو سو انسان یم پنہ پانو تزکیہ کور، یم پن پان یت قرآنس یت شریعتس تابع کور، جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا. یت دلس مز تھو نہ خدائے سنز بغاوت کی، تاغوت سنز اطاعت چھس نہ دلس مز کی، شیطان سنز تا نفس سنز غلامی چھس نہ کہتے. یت دلس مز چھس نہ حسد تو بغض تو نفرت تو عداوت کی. یہ چھس نہ حب جاہ، دولت، عہدہ، شہرت، عورت، عزت، یم چیز چھس نہ دلس مز کی. قد افلح من تزکا، یم سنس دلس مز صرف خدا تو خدا سن رسول ایس، قرآن کریم ایس، سو انسان کو کامیاب. وذکر اسم ربہ، اور نام لے اپنے رب کا. فصلی، پھر وہ نماز پڑھے. ذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا نام لے اور پھر نماز بھی پڑھے. وہی انسان کامیاب ہو گیا. لیکن وہ کیا دپن تہنز فطرت کیا چھ؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تو شو آخرت زندگی، دنیاوی زندگی ترجیح دیون. والآخرت خیر وابقا، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر تھی اور ہمیشہ باقی رہنے والی تھی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا، وہ مثال سمجھ لیجیے، بات ختم ہو رہی ہے. فرمایا ایک انسان کو اگر یہ آپشن دیا جائے، یہ محل ہے 5 اسٹار ہوٹل، ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ 2 مہینے رہنے کے لیے، ملکیت نہیں، رہنے کے لیے. اس کے مد مقابل یہ ادھر سے ایک کنال پر ایک مکان ہے، کچا مکان ہے، لیکن یہ دائمی آپ کی ملکیت، یہ آپ کی ملکیت، یہ لیجیے اس کے کاغذ، آپ کے نام ہم مکان کر دیتے ہیں. ایک آپشن آپ کے پاس یہ ہے. دوسرا آپشن ہے کہ آپ کو یہ محل ملے گا لیکن صرف 2 مہینے کے لیے. عقل مند انسان کا دی ترجیح، تو ایشو بزنس مین تو سمجھو زیادہ کا دی ترجیح، یا ہوٹلز دیا ترجیح یا مکانز دی ترجیح، پرنسی مکانز دی ترجیح. اللہ کی قسم جنتو کس مکان چھو، سچن یہ پرون مکان کی، سچ او خود لچ گنا خوبصورت محلات. لیکن یسی ہوٹل چھ دنیاوی، یہ دنیا، اور یہ پرون مکان یہ جنت. لیکن یہ پرون مکان کہ یہ محل محل تک، یہ محل محل جنتس مز. دنیا میں 10 ورین 5 ورین 15 ورین اس پز نہ پنی دنیا خاطر پنی آخرت برباد کریں کہ. لیکن قرآن کریم ون بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم اس 2 دن کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور ہمیشہ کی آخرت کو، بہترین آخرت کو بھلا دیتے ہو. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ مضمون پچھلے صحیفوں میں تورات، انجیل، زبور وغیرہ ان میں بھی تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر بھی یہ مضمون تھا، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ مضمون تھا کہ لوگ دنیاوی زندگی کے مقابلے کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں. ولیو از کرو عہد انشاءاللہ، قرآن کریم پڑھو، تلاوت کرو، سمجھو، تہجد تی پڑھو، نوافل تاسو پرن، سنت تاسو پرن. رب سنز نافرمانی کرت سو کرو نہ ناراض کی، یہ گزارش، سو کرو نہ ناراض کی. تمہیں سے تھاؤ کنیکشن مضبوط، تمہیں سے تعلق مضبوط. اللہ کی قسم اگر اللہ سے ہمارا کنیکشن مضبوط ہو گیا، تعلق مضبوط ہو گیا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا کائنات اس کے غلام ہو جاتی ہے، ساری دنیا اس کے غلام ہو جاتی ہے. پھر آپ کے اشارے سے اور آپ کی مرضی سے زمین و آسمان کے فیصلے ہوں گے. اہل ایمان کو اللہ عزت و سربلندی سے نوازیں گے. اللہ تعالیٰ دین سے ون خود زیادہ عمل کرنے توفیق. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.